لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من یشفع عند حضرت طٰہٰ اشفع لنا یا اوجہ الشفعاء نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکمۃ السالی. کیا دبے وہ کہ جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، کیا دبے وہ کہ جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، شیر کو خطر میں لاتا نہیں کتا تیرا. مجھے جو موضوع دیا گیا ہے کوشش کروں گا کہ اپنے وقت مقررہ سے پہلے اپنی گفتگو مکمل کروں، اور ویسے بھی جب بڑے موجود ہوں تو ہم جیسے چھوٹوں کی جسارت نہیں بنتی گفتگو کرنے کی، لیکن چونکہ شورا کا حکم تھا گفتگو کرنی تھی. کسی بھی تنظیم کی بنیاد 4 چیزوں پر ہوتی ہے: قائد، نظریہ، کارکن اور نظم. قائد، اگر قائد مضبوط ہو تو یقیناً تنظیمیں مضبوط ہوتی ہیں، اور جتنے آگے کے معاملات ہوتے ہیں اور تحریکیں جو ہیں وہ تیزی سے کامیابی کی طرف گامزن ہوتی ہیں. جیسے کہ ہم نے دیکھا قائد ملت اسلامیہ حافظ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ کہ جنہوں نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا، وہ قائد کہ جس نے عزیمت کی راہ پر سب سے پہلے عملی طور پر خود کو ثابت کیا، اور نہ صرف خود کو بلکہ اپنی اولاد کو ہر محاذ پر صف اول میں رکھا. ہر محاذ سے مراد جو عزیمت کا محاذ ہو. ہم نے دیکھا اپنی اولاد کو انہوں نے روایتی شہزادوں کی طرح اسٹیج کی زینت نہیں بنایا، بلکہ فیض آباد میں اس اول دستے میں شامل کیا کہ جہاں پر گولیوں اور شیلنگ کی بارش ہو رہی تھی. اور اس کے بعد ان کے جانشین حضرت علامہ مولانا حافظ سعد حسین رضوی دامت برکاتہم عالیہ، یہ قائد ہمیں وہ قائد ملا کہ جو صرف نسب تو الحمدللہ کیا کہنا، لیکن جو صرف نسب کی بنیاد پر نہیں بلکہ سب سے پہلے اس نے اپنے آپ کو ایک جاں فشاں کارکن کی طور پر ثابت کیا. میں نے دیکھا ہمارے قائد ہر پروگرام کو مینیج کرنے میں لگے رہتے اور ایک کارکن کی طرح دن رات کام کرتے رہتے. اللہ پاک نے ان کو یہ مقام عطا کیا. دوسری بات، نظریہ. آپ کی تنظیم جیسا نظریہ دنیا میں کسی تنظیم کے پاس نہیں. یہ وہ نظریہ ہے کہ جو سب سے امتحان طلب نظریہ ہے، جو ہر گھڑی امتحان مانگتا ہے. اور الحمدللہ ہمارے قائد سے لے کے ہمارا ایک کارکن تک وہ ان امتحانات میں اب تک پورا اترا. اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ قائدین نے مزید اس پر گفتگو کرنی ہے. اب میں آتا ہوں نظم کی طرف. تنظیمیں وہی مضبوط ہوتی ہیں جن میں نظم رہتا ہے. آپ کی قربانیاں اپنی جگہ، نظریہ آپ کا وراء الورا ہے، لیکن اگر نظم نہ ہو تو تنظیموں کی بنیاد کمزور ہونے لگتی ہے. ہماری تنظیمی پالیسی جو بھی ہو، ہر کارکن پر، ہر ذمہ دار پر لازم ہے کہ وہ اس پر منو عمل کرے، کیونکہ ہمارے قائد محترم کی تربیت بھی یہی ہے
مجھے یاد آتا ہے کہ جب صحافی کوئی سوال کرا کرتے قائد ملت اسلامیہ سے تو وہ اتنا اپنے آپ کو تنظیم کا پابند رکھتے، تنظیمی پالیسیز کا پابند رکھتے، حالانکہ ان کے فیصلے، ان کی فصاحت، ان کی بلاغت، اس پر تو کوئی سوال ہی نہیں، کوئی کلام ہی نہیں، لیکن جب ان سے سوال ہوتا تو وہ کہتے کہ ہماری شورا موجود ہے اس معاملے کے لیے، ہماری جو بھی پالیسی ہوگی انشاءاللہ اس کے تحت جو بھی معاملات ہیں وہ کیے جائیں گے۔ تو جب ہمارے قائد تنظیمی پالیسی پر اتنا اپنے آپ کو سختی سے عمل پیرا کرواتے تھے تو آپ کو اور ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتی دنیا تک ایسی مثال نہیں ملے گی کہ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں چیف آف آرمی اسٹاف، جسے آج عہدہ کہا جاتا ہے، سپہ سالاری سے کسی مصلحت کی وجہ سے ہٹایا تو یہ نہیں کہا کہ یا عمر آپ نے تو دیکھا نہیں کہ میں نے کتنی جنگیں لڑیں، میں نے کتنی فتوحات حاصل کی، مجھے بتائیں تو صحیح کہ میرا قصور کیا ہے۔ نہ نہ نہ، وہاں انہوں نے اپنے امیر کی اطاعت کی اور ایک سپاہی کی طرح لڑے۔ تو یہ ہمیں ایک بہت بڑی مثال ملتی ہے۔ آپ کا امیر، آپ کا مرکز آپ کو جو بھی پالیسی دے اس پر ہمیں، مجھے اور آپ کو کسی بھی بات پر چون چرا کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ماضی میں بھی آپ نے دیکھا کہ بظاہر ہمیں چیزیں بڑی مشکل نظر آتی تھیں کہ یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ممکن ہے، لیکن الحمدللہ بحمد اللہ تعالی ہمارے شورا اراکین کے دانش مندی سے، ان کے مضبوط فیصلوں سے اور امیر المجاہدین کی نظر عنایت سے اور مالکوں کے کرم سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماضی سے لے کے اب تک بڑی بڑی کامیابی عطا کی۔ تو ایک کارکن اور ایک ذمہ دار کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے اپنا محاسبہ خود کرے، یہ نہ دیکھے کہ دوسرا کیا کر رہا ہے، میری کیا، مجھ سے پوچھا جائے گا میں نے اپنا کام کیا کیا، کیا میں نے روزانہ 2 سے 3 گھنٹے تحریک کو دیے، کیا میں نے ایک ایک دروازہ کھٹکھٹایا اور امیر المجاہدین علیہ رحمہ کا پیغام ان تک پہنچایا، کیا میں نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی؟ یقیناً جیسے کہ ہمارے علوی صاحب فرما رہے تھے کہ آگے الیکشن کا مرحلہ ہے اور یہود و نصارہ کی پوری سازش، پوری قوت ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے اور ان کے منصوبے آپ دیکھ چکے ہیں، تو ہمیں اپنے نظم سے ان کے منصوبوں کو ناکام بنانا ہے۔ آپ اپنا نظم مضبوط کریں اور یہ نہ سوچیں کہ نہیں اب آج کامیابی مل گئی ہمیں تو بس ہم کامیاب ہو گئے، نہیں، اب آج کے بعد سے آپ میں سے ہر ایک پر اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ آپ کی دگنی ہونی چاہیے، اپنے آپ پر ذمہ داریاں بڑھ گئیں، کیونکہ کامیابی جتنی زیادہ ملتی جائیں گی اتنی ذمہ داریاں آپ کی آگے اور بڑھتی جائیں گی اور آپ پر ذمہ داریاں مضبوط ہوتی جائیں گی۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ تمام کارکنان اپنے زونل عمرہ، اپنے ڈویژن عمرہ، اپنے ضلعی عمرہ سے رابطے میں رہیں اور رابطے آنے کے بعد مرکز کی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے تنظیمی کاموں کو آگے بڑھائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔